بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں ایک مبارک ترین رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جو خیر و برکت کی رات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے 83 برس اور 4 ماہ بن جاتی ہے، 4 مہینے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو لیلۃ القدر میں عبادت مقدر ہو۔ اور در منصور میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالی نے میرے امت کو مرحمت فرمائی ہے۔ یہ شب قدر گزشتہ امتوں میں، پہلے امتوں میں نہیں تھی، پہلے امتوں کو نہیں ملی ہے۔ یہ انعام صرف امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور صفت ہے۔ اب اس انعام کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزشتہ امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت کم ہے، تھوڑی ہے، اور اعمال صالحہ میں برابری ممکن نہیں تھی، تو اللہ تعالی نے اس رنج کی تلافی پر شب قدر مرحمت فرمائی۔ اگر کسی کو 10 راتیں نصیب ہو جائے شب قدر کی، تو گویا کہ وہ 833 برس 4 ماہ سے زیادہ، یعنی 833 برس اور 4 ماہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اس نے اتنا طویل عرصہ 833 برس اور 4 مہینے عبادت پایا، بہت بڑی بات ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو 1 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہا۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ 1000 سال تک جہاد میں مصروف ہو تو اس کی عبادت اور ثواب اور اجر اور نام اعمال تو بہت بڑی ہوگی۔ صحابہ کو رشک آیا، تو اللہ تعالی نے اس کے تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر واقعات بھی ہے، اسباب ہے۔ بہرحال کوئی بھی سبب ہو، واقعہ ہو، اور کوئی بھی واقعہ ہو، لیکن امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا احسان ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک مستقل صورت نازل ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات سراپا سلامتی کی رات ہے، اور پوری رات طلوع فجر تک
سلامتی کی رات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکات ہوگی اور کسی حصے میں نہیں ہوگی، بلکہ صبح ہونے تک اس کے برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنبه ہے۔ جو شخص شب قدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا اور کھڑا ہوا تو ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دی جاتی ہے۔ لیکن کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز پڑھے۔ اس کے حکم میں یہ بھی ہے کہ دوسری عبادات کرے، تلاوت کرے، ذکر میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ سے گریز کرے، کسی بدنیتی کے ساتھ کڑے نہ ہوں، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور ثواب کے حصول کی نیت سے آپ کھڑے ہو۔ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہ ہو، ثواب کا مکمل یقین اور اعتقاد ہو کہ میں اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں آج رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میرا توبہ قبول کرے گا۔ میں عبادات کرتا ہوں، اس عبادات کو اللہ قبول فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میرے اس دعا کو قبول کرے گا، اور اعتقاد اور اذعان کے ساتھ جو ہے وہ اعمال اختیار کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔